اللہ اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نور کی دنیا 01۔ ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ صبر اور آزمائش کا عبرتناک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ صبر اور آزمائش کا ایک واقعہ جو بچے، بوڑھے، عورتیں اور تجارت دار سب کے لیے عبرتناک ہے۔ اس واقعہ میں یہ واقعہ بہت بڑا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، طویل ہے۔ ہم انشاءاللہ اس واقعہ کو اختصار سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے تمام ویور سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ میری یہ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ ہماری فیوچر میں آنے والی معلومات آپ کو ملتی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اس واقعہ کو اللہ رب العزت نے قرآن میں سورۃ البروج 85 کے ابتدائی آیتوں میں بیان کیا ہے۔ اصحاب اخدود کا واقعہ۔ صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اخدود کا واقعہ کیا ہے؟ یہ گدھے والے لوگ کون تھے؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے پہلے بنی اسرائیل میں ایک قوم تھی۔ اس بستی میں ایک بادشاہ تھا، اور اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا۔ وہ جادوگر جیسے جیسے بوڑھا ہونے لگا ویسے ہی اس نے بادشاہ سے کہا، ہے بادشاہ، میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں اور میں عنقریب مر جاؤں گا، لہٰذا تم اپنی بستی سے ایک نوجوان بچہ مقرر کرو جس سے میں اپنا جادو وراثت میں اسے سکھا دوں تاکہ میرے بعد وہ آپ کی مدد کرتا رہے۔ بادشاہ نے اپنی قوم سے ایک بچہ چن لیا۔ اب وہ بچہ جب جادو کا علم سیکھنے اپنی بستی سے محل کی طرف جاتا، تب اسے رستے میں ایک دیندار راہب سے ملاقات ہوئی جو ایک بادشاہ کے ظلم کی وجہ سے بستی میں نہیں رہتا تھا، کیونکہ وہ بادشاہ خود کو رب کہلاتا تھا۔ وہ راہب اس بچے کو دین کی باتیں بتاتا، خاموشی میں وہ بچہ وہ باتیں سیکھ کر محل جاتا، جادوگر سے جادو کا علم سیکھتا اور واپس گھر جاتا۔ یوں ہی ہر روز ہوتا رہا۔ اب بچہ جو اس راہب کے پاس بیٹھ کر علم سیکھنے لگا تو اسے دیر ہونے لگی، اور جب وہ دیر سے محل پہنچتا تو اسے جادوگر سزا دیتا اور پوچھتا کہ تو دیر سے کیوں آیا ہے؟ اس نے یہ بات راہب سے کہی، ہے راہب، جب میں تمہارے پاس بیٹھتا ہوں تو جادوگر کے پاس پہنچنے میں دیری ہو جاتی ہے، اس لیے مجھے جادوگر مارتا ہے، اور جب گھر سے دیر جاتا ہوں تو گھر والے مارتے ہیں، میں کیا کروں؟ اس راہب نے کہا، دیکھو، جب تم جادوگر کے پاس جاؤ تو کہو گھر والوں نے دیر سے چھوڑا تاکہ تم شرعی علم سیکھو مجھ سے، اور جب گھر دیر سے پہنچو تو اس نے کہا جادوگر نے دیر کر دی اور مجھ سے تم علم سیکھتے رہو۔ وہ نوجوان بچہ ذہین تھا، دونوں سے علم سیکھتا رہا۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ جب وہ اپنی بستی سے نکل کر گھر جانے لگا تو رستے میں ایک بڑا سا جانور تھا جس نے بستی کا رستہ روک رکھا تھا۔ ادھر کے لوگ ادھر کھڑے تھے اور ادھر کے لوگ ادھر کھڑے تھے۔ اس بچے نے نیت کی اور آگے بڑھا۔ جب جانور کو دیکھا تو اس بچے نے ایک پتھر اٹھا کر اور نیت کی، یا اللہ، اگر وہ جادوگر حق پر ہے تو جب میں یہ پتھر ماروں اس جانور کو تو یہ جانور نہ مرے، اور اگر وہ راہب حق پر ہے جو مجھے دین کا علم سکھاتا ہے تو وہ جب میں یہ پتھر ماروں تو یہ جانور مر جائے اور رستے سے ہٹ جائے اور یہ مر جائے۔ اس نیت سے اس نے پتھر مارا اور وہ جانور مر گیا اور رستے سے ہٹا دیا گیا۔
بچے کا چرچا چاروں طرف ہو گیا۔ جب یہ بات بچے نے اس راہب کو سنائی تو راہب نے کہا، اب تم کامل ہو چکے ہو ایمان کے اعتبار سے، تم نے مجھ سے دین کا علم سیکھ لیا، اب تمہارے پاس علم آ گیا ہے۔ اب ایک بات ضرور یاد رکھنا، کیونکہ وہ دیندار تھا، اسے علم تھا۔ اس راہب نے کہا، میرا نام کسی کو مت بتانا کہ یہ میں نے تمہیں یہ علم سکھایا ہے، کیونکہ اسے پتا تھا اب مصیبت شروع اور آزمائش شروع ہو گئی ہے۔ اب ہوا یوں کہ اللہ رب العزت نے اس کی دعاؤں میں تاثیر دے دی۔ کوئی شخص اس کے پاس آتا تو بچہ کہتا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اور پھر اس کے حق میں دعا کرتا، اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا اور وہ بیماروں کو شفا دینے لگا۔ اللہ کے حکم سے جو بھی آتا اس کے پاس تو وہ یہی بات کہتا کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ پر، اور وہ دعا کرتا اور وہ شفا یاب ہوتے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ ایک وزیر تھا، اس بادشاہ کے محل میں رہتا تھا۔ وہ نابینا تھا، یعنی اندھا تھا۔ کسی نے ان سے کہا کہ جاؤ اس بچے کے پاس، وہ بہت ماہر ہو چکا ہے۔ لوگوں کو لگا اس نے جادوگر سے یہ علم سیکھا، وہ جس کے لیے دعا کرتا اور اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تم نابینا ہو، اس کے پاس جا کر اسے نظر مانگو۔ وہ شخص وزیر بہت سارے تحفوں کے ساتھ اس بچے کے پاس پہنچ گیا اور اس بچے سے آنکھوں کی فریاد کرنے لگا۔ اس بچے نے کہا، بنائی میں نہیں دیتا، وہ تو اللہ دیتا ہے شفا۔ وزیر نے کہا، یہ اللہ کون ہے؟ بچے نے کہا، یہ میرا تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اس پر پہلے ایمان لاؤ، پھر میں دعا کروں گا۔ وہ شخص وزیر پہلے ایمان لایا، بچے نے اس کے حق میں دعا کی اور وزیر کو آنکھیں آ گئی۔ وزیر کی آنکھوں کی بینائی کا واقعہ جب بادشاہ کو معلوم ہوا تو اس نوجوان بچے کو حراست میں لے لیا۔ اس بچے سے پوچھا کہ تم مجھ سے بھی ہٹ کر کس کو رب مانتے ہو؟ بچے نے کہا، یہ ہے وہ اللہ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، کس نے تمہیں یہ علم سکھایا ہے؟ اس پر ظلم کیا گیا، اس جرب لگایا گیا، خوب مارا پیٹا گیا، اور پھر مجبوراً اس نوجوان بچے نے اپنا منہ کھول دیا اور اس راہب کے بارے میں بتا دیا۔ بادشاہ نے اس راہب کو گرفتار کر کے اپنے محل میں حاضر کیا۔ اور محل میں وزیر بھی تھا اور راہب بھی کھڑا تھا اور بچہ بھی۔ بادشاہ نے کہا، کیا تم مجھ پر ایمان لاتے ہو اور اللہ سے ایمان چھوڑتے ہو؟ ان تینوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو صرف اللہ ہی پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر سب سے پہلے اس راہب سے پوچھا گیا، کیا اللہ پر ایمان چھوڑتے ہو؟ راہب نے کہا، نہیں۔ ایک آرا منگوایا گیا، اس راہب سے سر پر رکھا گیا اور دوبارہ پوچھا کہ کیا اللہ پر ایمان چھوڑتے ہو، مجھے رب مانتے ہو؟ راہب نے اس بار بھی انکار کر دیا۔ بادشاہ نے وہ آرا چلوانے کا حکم دیا اور بڑے محل میں اس راہب کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ پھر اس وزیر سے پوچھا گیا، کیا تم اللہ پر ایمان چھوڑتے ہو اور مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ وزیر نے بھی بادشاہ کا انکار کیا اور وزیر کو بھی 2 ٹکڑے کرا دیے گئے۔ اب اس بچے سے پوچھا گیا، کیا ابھی بھی ایمان لاتے ہو اللہ پر؟ اس نوجوان بچے نے کہا، ہاں۔ بادشاہ نے کہا، تجھے میں عبرتناک سزا دوں گا۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بچے کو لے جاؤ اور پہاڑ پر اور وہاں سے اسے نیچے پھینکو تاکہ دنیا دیکھے اور عبرتناک حاصل کر سکے۔ جب بچے کو پہاڑ پر لے جایا گیا تو بچے نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ،
मेरी ही हिफाजत कर इन सब से। फौरन एक जलजला आया और उसके साथ तमाम जो फौज थे सब हलाक हो गए, और बच्चा सही सलामत महल पहुंच के बादशाह के आगे हाजिर हुआ और कहने लगा, हे बादशाह, तुम मुझे नहीं मार सकता, मेरा रब ने मुझे बचा लिया। बादशाह ने कहा, अच्छा, अब दूसरी सजा देता हूँ तुझे। अपनी सिपाहियों से कहने लगा, इसे पानी में ले जाओ, समुंदर के बीच में डिबो देना, लेकिन ये ज़रूर पूछ लेना कि क्या ये बादशाह पर ईमान लाता हो या नहीं। ईमान लाता है तो छोड़ देना और नहीं तो पानी में डिबो देना। जब उसे बीच समुंदर ले गया, उस बच्चे ने फिर से अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मेरी हिफाजत कर इन जालिमों से। अल्लाह के हुक्म से हवा ने रुख बदला और तूफान की शक्ल में उन जालिमों को समुंदर में डिबो दिया और उस बच्चे को महफूज सतह पर ले आया। वो नौजवान बच्चा फिर वापस महल लौटकर बादशाह के सामने पेश हुआ और कहने लगा, हे बादशाह, तू मुझे नहीं मार सकता। एक ही तरीका है जिस तरीके से तू मुझे कत्ल कर सकता है। बादशाह ने पूछा, वो क्या है? बच्चे ने कहा, मुझे सबसे ऊंचे मकाम पर ले जाओ अपने इलाके के, और तमाम अपनी बस्ती वालों, शहर वालों को और जमा कर लो उस मकाम पर, और उनके सामने मेरे तरकास से एक तीर निकालो जो मैं तुम्हें दूंगा, और उस तीर को लेकर ये कहना, बिस्मिल्लाह रब्बिल गुलाम, कि अल्लाह के नाम से जो इस गुलाम लड़के का रब है, और फिर वो तीर मेरे सिर पर मारना तो मैं मर सकता हूँ। बादशाह ने कहा, मैं तो यही चाहता हूँ। उसने मुनादी लगाई, लोग जमा हुए, एक पहाड़ पर उस बच्चे को ले गया जहां लोग उसे देख सकते थे। फिर बादशाह ने उसके तरकास में से एक तीर लिया और वही लफ्ज़ कहा, बिस्मिल्लाह रब्बिल गुलाम, कि अल्लाह के नाम से जो इस गुलाम लड़के का रब है। वो तीर जाकर उस बच्चे के सिर पर लगा और वही वो लड़का शहीद हो गया। अब जैसे ही वो लड़का शहीद हो गया, पूरी की पूरी आवाम जो खड़ी थी वो चिल्ला उठी, आमन्तु बि रब्बिल गुलाम, हम ईमान लाए उस लड़के के रब पर, सुबहान अल्लाह। जैसे कि नाजरीन आपने देखा कि वो नौजवान बच्चा हक पर था, उसने सब्र किया। उसे पता था अगर मैं जीऊँगा तो दावत इतनी लंबी नहीं दे पाऊँगा। उसको अल्लाह ने हिकमत बख्शी, उसकी मौत ने पूरे के पूरे मुल्क को ईमान ला दिया। अब वज़ीरों ने कहा, ये तो पहले ही हम 2-3 लोगों से परेशान थे, अब तो पूरी की पूरी बस्ती ईमान ले आई है, अब क्या करें? कुछ ना कुछ तो हल निकालना होगा। बादशाह ने कहा, ठीक है। मशवरा हुआ और तय किया गया कि बड़े बड़े गड्ढे खोदने जाएंगे, गड्ढों में आग लगाई जाएगी, बस्ती के लोगों को लाया जाएगा और हर एक से सवाल किया जाएगा कि किस पर ईमान लाते हो, अल्लाह पर या बादशाह पर। जो कहे अल्लाह पर तो उसे इस गड्ढे में फेंक दिया जाएगा, उसे जला दिया जाएगा आग में, गड्ढों में, और जो कहेगा बादशाह पर तो उसे छोड़ दिया जाएगा। अजीज दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं, इन सब ने सब्र किया, ईमान की खातिर शहादत को पसंद किया, लेकिन बातिल की पैरवी करना हरगिज पसंद ना किया। पीछे के इंसान खड़े जो देख रहे हैं कि उनके अजीज जलकर मर रहे हैं, फिर भी वो अपने ईमान पर जमे रहे। हत्या कि तमाम बस्ती वालों को जलाकर शहीद किया गया, लेकिन किसी ने भी कुफर को ईमान पर तरजीह ना दी। आखिर में एक औरत थी जिसके सीने से एक दूध पीती उम्र का बच्चा सीने से लगा हुआ था।
اس نے یہ سوچا کہ میں اپنے بچے کے لیے جھوٹ بول دیتی ہوں، اب تو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں میری طرف، سبھی تو شہید ہو چکے ہیں جو کہ ایمان لائے تھے، میں جھوٹ بول کر اس معصوم کی زندگی بچا سکوں۔ جب یہ نیت اس عورت نے کی تو اللہ رب العزت نے اس بچے کو زبان دی اور اس بچے نے کہا، ہے میری ماں، تو حق پر ہے، تو بھی کود جا اس آگ میں۔ لہٰذا وہ عورت فوراً اس بچے کو لے کر اس آگ میں کود گئی۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسے 4 بچے ہوئے جنہوں نے ایسی عمر میں بات کی جس عمر میں بچے بات نہیں کرتے۔ پہلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دوسرے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کے اندر جس نے زلیخا کے خلاف گواہی دی تھی وہ بچہ، تیسرا زوریس کا طویل واقعہ ہے، اس نے ایک بچے نے گواہی دی تھی وہ بچہ، چوتھا اصحابہ اخدود کا ننھا بچہ جس نے اپنی ماں کو حق پر ہونے کی گواہی دے کر اسے آگ میں کودنے کو کہا۔ اب ہم غور کرتے ہیں اس واقعہ میں صبر کی کیا نصیحت تھی۔ سب سے پہلے اس راہب کا صبر، اسے پتا تھا کہ اگر میں حق کی دعوت دوں گا تو مجھ پر مصیبت آنے والی ہے، پھر بھی اس نے اپنے ایمان کو چھپایا نہیں اور بچے کو حکمت تعلیم دی اور ایمان بتایا۔ دوسرا اس وزیر کا ایمان دیکھیے، اس صبر دیکھیے، اس نے اپنے وراثت کو بلی تک رکھ دیا، اس نے اپنے عہدے کو پیروں تلے کچل دیا لیکن اپنے ایمان سے پیچھے نہ ہٹا، چاہے مار دو یا قتل کر دو، اور وہ بھی قتل کر دیا گیا۔ آج کل کے لوگ اپنے عہدوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، ایمان کو بہت ہی کم لوگ اہمیت دیتے ہیں۔ تیسری اس نوجوان بچے کا صبر دیکھیے کہ اللہ نے اسے حکمت دی تھی، ایک اس نے اپنی جان دے دی دین حق کی دعوت کے لیے اور خدا راہ کے حق پر قربان کر دیا۔ چوتھا اس پورے بستی والوں کی قربانی دیکھیے، بڑا چھوٹا، عورت مرد اور ہر شخص نے ایمان کے خاطر قربان ہونا پسند کیا لیکن اپنے ایمان کو نہ چھوڑا۔ پانچواں اور آخر میں اس عورت کی اور اس معصوم بچے کی قربانی دیکھیے کہ اس ننھے بچے نے اپنی ایمان کے لیے مرنا پسند کیا لیکن کفر کی زندگی پسند نہ کی۔ تو اس واقعہ میں ہر فرد کے لیے عظیم سے عظیم نصیحت ہے، ہر پوزیشن کے لیے عبرتناک سبق تھا۔ لہٰذا مصیبتوں پر صبر کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے عافیت کی دعا کرنا سچا مومن کی صفات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہمیں صبر کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اپنے عزیزوں کے ساتھ۔ ہم آپ کو ملیں گے نیکسٹ ویلاگ میں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔